سوال نمبر 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آیت نمبر 77 78 اور 79 وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تلاوت کیجئے. سوال نمبر ہے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. زمین اور آسمان کے سارے بیت اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور قیامت کا معاملہ آنکھ کے پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں بلکہ اس سے بھی کم. بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. اور اللہ رب العالمین نے تم کو تمہاری ماں کے پیٹ سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے اور پھر تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم شکر ادا کر سکو. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں؟ ان کو اللہ رب العالمین کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں. بے شک اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. ابصار کی لغت بتائیے. ابصار یہ جمع ہے، اس کا واحد بصر بمعنی آنکھ. واقعہ اور حاقہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ واقعہ کسی چیز کے اٹل اور یقینی ہونے کو بتانے کے لیے، اور الحاقہ واجب اور ثابت. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ میں واو کون سا ہے؟ واو برائے جمع مطلق ہے، نہ کہ برائے ترتیب. کیا زندگی شہاب ثاقب کے ذریعے وجود میں آئی ہے جیسا کہ سائنسدان لوگ کہتے ہیں؟ بعض سائنسداں اس بات پر مصر ہیں کہ زندگی شہاب ثاقب کے ذریعے وجود میں آئی. پھر ان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر فضائے بسیط میں روح اور زندگی کا وجود کہاں سے ہوا؟ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. اس میں کلمہ او حرف او کا استعمال ہوا ہے جو شک کے لیے آتا ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام میں اس کے علم میں شک تو محال ہے. جواب اس میں دو قول ہیں. نمبر 1 او ان آیات میں واو کے معنی میں ہے، اور نمبر 2 تمام آیات میں او شک کے لیے ہے، ہمارے لیے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا
وما ينطق عن الهوى، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے ہے۔ فکان قاب قوسین او ادنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اعتبار سے فرمایا۔ اور علامہ زجاج رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے مراد یہ نہیں کہ قیامت پلک جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہوگی اور اس سے بھی جلدی انسان کے قریب آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العالمین اس پر اتنے قادر ہیں کہ جب چاہیں اس کو لا سکتے ہیں۔ پہلا قول کیا بتایا آپ نے او کے بارے میں؟ ان آیات میں او واو کے معنی میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی قول ہے؟ دوسرا قول یہ ہے کہ او شک کے معنی میں ہے، ہمارے لیے نہ کہ اللہ رب العالمین کے اس کے لیے۔ علاوہ اور بھی کچھ ہے؟ یہاں پر نہیں ہے۔ اچھا، آیت نمبر 110 اور 111 کی تلاوت کیجیے۔ ثم ان ربک للذین ہاجروا، ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اور پھر بھی تمہارا رب ایسا ہے کہ جن لوگوں نے فتنے میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، ان تمام باتوں کے بعد تمہارا رب بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔